باپ ایک سایہ ہے، ایک چھت ہے. جب وہ چلا جائے تو آپ کا دل خالی ہو جاتا ہے، آپ تنہا رہ جاتے ہو دنیا میں. ماں باپ کا وجود بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بغیر انسان زندگی کیسے گزارے گا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ ماں باپ جو ہمیں پیدا کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پڑھا لکھا کر جوان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. یہ دنیا کا سسٹم ہے جو چل رہا ہے، ابد سے ازل تک چلتا رہے گا، ازل سے ابد تک چل رہا ہے. السلام علیکم. ویلکم مائی یوٹیوب چینل. بہت بڑی بڑی نیوز چل رہی ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، حالات ڈے بائی ڈے خراب ہوتے جا رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ زندگی کس ڈگر پہ جا رہی ہے. ابھی بلکہ ریسنٹلی نہیں، کل 13 اگست کو ہمارے لیجنڈ عاطف اسلم کے فادر چودھری اسلم صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے. ان اللہ و انا الیہ راجعون. ہم عاطف اسلم کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے والد صاحب کے لیے دل سے دعا گو ہیں کہ خداوند تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت ہو. جانا سب نے ہے، بینگ اے مسلم ٹائم مقرر ہے سب کے لیے. عاطف جو کسی پہچان، جن کا نام کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے. جی، تو ان کے فادر چودھری اسلم صاحب 77 ایئرس کے ماشاء اللہ ہو گئے ہیں اور ہارٹ پیشنٹ تھے. وہ ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. اور عاطف صاحب جو ہیں ہمارے لیجنڈ، وہ پاکستان میں نہیں تھے، وہ گئے ہوئے تھے، لیکن وہ آئے اور 13 اگست کو ان کے فادر جو ہے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اور 14 کی سیریمنی جو پاکستان کے ریفرنس سے پروگرامز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان کا پروگرام تھا. الحمرا میں ان کی پرفارمنس تھی. ہی از اے گریٹ لیجنڈ. انہوں نے اپنے باپ کی تدفین کے بعد جا کے وہ پروگرام کیا، اپنی پرفارمنس دی. یہ بہت بڑے دل جگرے کی بات ہے، عام بندہ یہ نہیں کر سکتا، انکلوڈنگ مائی سیلف. اگر میں ہوتی تو شاید میں اس کو نہ کر پاتی، شاید کا کنفرم نہ کرتی، کوئی بھی نہ کرتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایگریمنٹ اگر آپ نہیں جا پاتے، ٹائم ہو جاتا ہے، کچھ ڈیلے ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ ایگریمنٹ کینسل ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو پے بیک منی. تو اس کے لیے آپ کو منی واپس کرنی ہوتی ہے. جب کہ ان کو تو کسی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے. سندھ سے لے کے انڈیا تک، انڈیا سے لے کے پوری دنیا، ہر چھوٹا بڑا عاطف اسلم کے گن گاتا ہے. عام پبلک کے علاوہ سنگرز جو ہیں، انڈین سنگرز، دوسرے سنگرز، سب ان کی تعریف کرتے ہیں. کیوں کہ وہ ہیں تعریف کے قابل. انہوں نے پاکستان میں اپنا منوانے کے علاوہ انڈیا میں جہاں مینوپلی ہے وہاں بھی اپنا آپ منوایا. انڈیا کی تمام ہٹ فلمیں ان کے ہی گانوں کی وجہ سے ہٹ ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کہ جتنی ہٹ فلمیں انڈیا کی گئی ہیں وہ تمام عاطف اسلم کے سانگز کی وجہ سے سپر ہٹ ہوئی. کریڈٹ گوز ٹو عاطف اسلم. تو وہ اگر کچھ اماؤنٹ ہے
تو اس سے تھوڑی سی اوپر دینی پڑتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ عاطف صاحب کو اماؤنٹ کی کوئی ایشو ہوگا. انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ 14 اگست پہ ہے، اور انہوں نے چونکہ یہ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، کمٹمنٹ تھی ان کی، تو انہوں نے اس کو آنر دی، اور تھی بھی یہ 14 اگست کے ریفرنس سے. تو اس لیے انہوں نے اپنی تمام فیلنگز، تمام جو ان کی پرابلمس تھیں، وہ سب کو بالائے طاق رکھا، اور انہوں نے وہ اپنا جا کے یہ پروگرام پرفارمنس دی. وہ کہ دل سے نہیں دی، نہ دل تھا نہ دماغ حاضر تھا، لیکن ہی از اے گریٹ لیجنڈ، گریٹ آرٹسٹ. اس نے وہ جو کمٹمنٹ کی ہوئی تھی اس کو آنر دی اور جا کے کی. یہ آرٹسٹ ہیں جن کے لیے فرسٹ پریورٹی ان کا کام ہوتا ہے. وہ اپنی فیلنگز، اپنی فیملی، اپنی پرابلمس کو سامنے آڑے نہیں آنے دیتے، نہ سامنے آنے دیتے نہ آڑے آتے ہیں. وہ کس دل سے پتھر رکھ کے، وہ کس دل سے انہوں نے جا کے یہ پرفارمنس کی ہوگی. یہ ان کے چہرے سے، ان کے چہرے کے جو ایکسپریشن ہے وہ ہمیں نظر آ رہے تھے. اور ہم اس آرٹسٹ کے اس وقت جو ان پہ یہ پہاڑ ٹوٹا ہے غم کا، دکھ کا، درد کا، ان کے برابر کے شریک ہیں. ان کی فیملی کے جتنے بھی ہیں ممبرز، سب اس غم سے دوچار ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہیں. ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کو صبر دے، اور ان کی فیملی کو، فیملی کے تمام ممبرز کو صبر دے، عطا فرمائے، اور اس غم کو برداشت کرنے کی ہمت اور صبر دے. آمین ثم آمین. مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں جی. عاطف صاحب نے، وہ عاطف اسلم نے میڈیا کو نہیں آنے دیا، میڈیا کو روک دیا کہ کوریج نہ کی جائے. ہر بندے کی اپنی فیملی کو لے کے، اپنی فیملی کے اوپر ان کی اپنی فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ انہیں رائٹ بھی ہے کہ آیا وہ اس کو پبلک میں کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں یا نہیں لانا چاہ رہے ہیں. اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اکثر جو لیجنڈس ہیں وہ اپنی فیملی کے ایشوز جو ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی غم کا ہو چاہے وہ خوشی کا ہو، وہ اس کو نہیں میڈیا کو اجازت دیتے. تو اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اور اگر انہوں نے منع کی ہے تو اس میں بھی ریزن، میں بھی وہ یہ سوچتی ہوں کہ بھی لوگ یہ نہ سوچیں جی پبلسٹی کے لیے انہوں نے میڈیا کو بلا لیا ہے. خود ایسا نہیں ہے. جہاں کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے میڈیا خود چلا جاتا ہے. میڈیا اس سو میں لگا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی نیوز آئے اور اس کی کوریج سب سے پہلے فلاں میڈیا والا دے، فلاں دے پیپر والا، فلاں چینل والا دے. کریڈٹ لینا ہوتا ہے ہر ایک نے. تو اس ریزن کی وجہ سے انہوں نے کہ بھی لوگ یہ نہ کہیں کہ عاطف نے بلا کے اپنی کوریج دکھائی اپنے فادر کی، انہوں نے منع کی. یہ میرا خیال ہے، میں بھی کوئی ریزن کوئی اور ہو تو ہمیں کم از کم موقع کی مناسبت سے دیکھنا چاہیے، اور ہر وقت نیگیٹیوٹی نہیں کرنی چاہیے، کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ہم نے فوراً کہہ دیا کہ جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، انہوں نے میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں دی. وہ فوراً باپ کی تدفین کے بعد فوراً جا کے سنگنگ کر لی، گانا گا دیا. یہ بھی ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ جی عاطف اسلم نے باپ کی فوتگی پہ گانا گایا. یہ ورڈنگ چل رہی ہے کہ باپ کی فوتگی پہ گانا گایا. اب آپ دیکھیں ورڈز جو ہیں وہ کس قدر کاؤنٹ کرتے ہیں آپ کی فیلنگز کو ہرٹ کرنے کے لیے. چند ویوز کے لیے ہم نے ہیڈ لائن دے دی کہ جی انہوں نے باپ کی فوتگی پہ بھی گانا گایا. ٹھیک ہے، یہ ایک ہیڈ لائن بنی، لوگوں کے اٹریکشن کی ہیں عاطف اسلم نے یہ کیا کیا، جبکہ بات بیک گراؤنڈ میں کچھ اور تھی. کہ وہ شخص جس نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، اس کا پروگرام تھا آن ایئر 14 کو، وہ ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے اس نے پرفارمنس دینی تھی، تو اچانک ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. وہ تو پری پلان نہیں تھی.
پروگرام پہلے سے پلان ہوئے ہوتے ہیں، جو پہلے سے ڈیٹس دی جاتی ہیں، ان کی ریہرسلز ہوتی ہیں، ان کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، تو وہ پروگرام اس ٹائم کے حساب سے ہوا تھا، تو اس کو تو وہ کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے تھے، چاہتے تو کر بھی سکتے تھے، کیوں کہ وہ ایک ہستی، مشہور ہستی ہے، پھر ہستی مشہور نہ بھی ہو، ان کی ایک مشہور ان کی ایک عزیز ترین چیز اس جہاں سے چلی گئی ہے، وہ چاہتے تو وہ نہ بھی کرتے، لیکن انہوں نے پیورٹی کس چیز کو دی؟ انہوں نے پیورٹی اپنے وطن کو دی، اپنے وطن کے لیے جو کوئی ملی نغمہ گانا تھا، انہوں نے اس کی یوم آزادی کے موقع پہ انہوں نے اس کو پریفر کیا، انہوں نے اپنے باپ کا بھی جو فرائض تھے انجام دیے، تدفین کی، اس کے بعد انہوں نے وہ جا کے وہ کام کیا، کس دل سے وہ شخص گیا، کس دل سے اس نے وہ کام کیا، کس ذہن سے، کس زبان سے اس نے پرفارمنس دی، یہ ہم کوئی نہیں جانتے، یہ وہ شخص ریئلائز کرے گا جو اس چیز سے گزرا ہوگا، اور جو اس دکھ سے، اس درد سے نہیں گزرا، وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکتا، ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جو کہ غلط ہے، وہ شخص جو اتنی پریشانی میں، اتنی باپ کی دفنانے کے فوراً بعد جا کے اس نے وہ کام، وہ پرفارمنس دی، یہ وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے، تو ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ مت کرٹیسائز کیا کریں، چند ویوز کی خاطر ہم اپنے چینلز کو بڑھانے کے لیے ایسی ایسی ہیڈ لائن بنا دیتے ہیں جو کہ آپ انسان کی فیلنگز کو ہرٹ کرتی ہے، جیسے حمیرہ اصغر جو ہے، اس کو زندگی میں کوئی بھی نہیں اتنا جانتا تھا، مرنے کے بعد اس کو اتنی فیم مل گئی، وہ جانتی بھی نہیں ہوگی کہ مرنے کے بعد اس کا اتنا زیادہ اس کو مل جائے گی فیم، اتنی پاپولر ہو جائیں گی وہ، نہ صرف پاکستان میں، تھرو آؤٹ دی ورلڈ حمیرہ اصغر پاپولر ہو گئی ہے ڈیو ٹو ہر کیس، کہ بھی اس کا کیس ہی ایسا ہے کہ ابھی تک سالو نہیں ہو سکا، تو وہ چلتا جا رہا ہے، تو یہ ہم لوگ کی مینٹیلٹی ہے، ہم لوگ کسی کے دکھ میں شامل نہیں ہوتے، لیکن ہم کسی کے دکھ کو بڑھانے کے لوازمات ضرور اکٹھے کر دیتے ہیں، لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے، کویسچن میں ہر دفعہ چھوڑتی ہوں، یہ کویسچن ہے آپ سب کے لیے، اور دعا ہے عاطف اسلم کی فیملی کے لیے اور عاطف کے لیے، دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نئے ولاگ سے، اللہ حافظ۔